بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طلبہ عزیز، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے. آج ہم آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 22 جس کا عنوان ہے ابو ریحان بیرونی، یہ ایک خاکہ ہے اور اس کے مصنف ہے مولوی عبدالحق. تو آئیے پہلے مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کی پیدائش عیسوی سن 1870 میں ہوئی اور آپ کی پیدائش عیسوی سن 1870 میں ہوئی اور وفات عیسوی سن 1961 میں ہوئی. مولوی عبدالحق سر سید کے تربیت یافتہ اور علی گڑھ کے گریجویٹ تھے. ساری زندگی اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی. مولوی عبدالحق زبردست محقق، نقاد اور صاحب تصنیف تھے. ان کی تحریر بڑی رواں، عام فہم اور بلیغ ہوتی تھی. عبارت بھی بہت کسی ہوئی ہوتی تھی. اردو کے نشو و نما، صوفیہ کا حصہ، مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر اور نصرتی ان کا محققانہ قابل قدر تصانیف ہے. انہوں نے مضامین لکھے، خطبات دیے اور کتابوں پر مقدمات لکھے ہیں. یہ تمام چیزیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے. علاوہ ازیں خطوط کے مجموعے، مکتوبات، عبدالحق مکاتب، بابا اردو وغیرہ شائع ہو چکے ہیں. یہ مضمون ابو ریحان بیرونی غزنوی دور کی مشہور علمی و تحقیقی شخصیت کے متعلق ہے. بیرونی مورخ، ماہر علم نجوم اور مشہور وقار نگار تھا. اس نے ہندوستان کے پنڈتوں اور عالموں سے سنسکرت سیکھی اور کتاب الہند تصنیف کی جو ہندوستان کے مذاہب، معاشرت، رسم و رواج، تاریخ سب پر حاوی ہے. مولوی عبدالحق نے اسی مشہور شخصیت کے متعلق یہ مضمون لکھا ہے اور ہندوستان عوام کو اس مشہور عالم سے روشناس کرایا ہے. تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ ابو ریحان بیرونی جو ہے وہ غزنوی دور کی مشہور علمی اور تحقیقی شخصیت ہے اور بیرون جو ہے وہ مورخ ہے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، ماہر علم ہے، نجوم کا علم جانتے ہیں اور مشہور وقار نگار تھا، یعنی کہ اخبار نویس. وقار نگار یعنی اخبار نویس، اخبار بھی لکھتے تھے. انہوں نے ہندوستان کے پنڈتوں اور عالموں سے سنسکرت بھی سیکھی اور پھر کتاب الہند کی ایک تصنیف انہوں نے کتاب الہند کے نام سے شائع کی، جس میں ہندوستان کے مذاہب، معاشرت، رسم و رواج اور یہاں کی تاریخ سب کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے. تو مولوی عبدالحق نے اسی مشہور شخصیت کے متعلق یہ مضمون لکھا ہے اور ہندوستان عوام کو اس کے مشہور عالم کو سے روشناس کرایا ہے. تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ابو ریحان بیرونی ایک ایسا زبردست فاضل اور حکیم گزرا ہے کہ اس کی مثال ہمارے ملک میں تو کیا دوسرے ممالک میں بھی مشکل سے ملتی ہے. یہ فاضل یگانہ مضافات خوارزم کے ایک قریہ بیرون نام میں پیدا ہوا. سن ولادت ہجری سن 362 ہے. خوارزم کا ملک خط استوا میں واقع ہے. تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہونہار بچہ جو آگے چل کر ایک بڑا عالم ہونے والا ہے کس گھر کا چراغ تھا، کن گودوں میں پلا، کن رفیقوں کی صحبت میں رہا اور کن استادوں کی شاگرد کا شرف حاصل کیا. لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جس گھرانے میں اس نے پرورش پائی وہ متمول یا سربراہ آوردہ نہ تھا. تو مصنف لکھتے کہ ابو ریحان بیرونی ایک ایسا زبردست فاضل یعنی کہ بہت صاحب علم کا جاننے والا عالم اور حکیم گزرا ہے کہ اس کی مثال ہمارے ملک میں دیکھیں یا دوسرے ممالک میں بھی ملنا مشکل ہے. یہ فاضل یگانہ مضافات خوارزم کے ایک فاضل یگانہ، یہ یگانہ یعنی یکتا، اکیلا، یہ اکیلا عالم ہے جو خوارزم ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک شہر ہے بیرون، وہاں پیدا ہوا اور ان کی سن ولادت ہجری سن 362 ہے، یعنی ہجری سن 362 میں یہ پیدا ہوئے اور خوارزم کا جو ملک ہے وہ خط استوا میں واقع ہے. تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہونہار بچہ ہے یہ آگے چل کر ایک بڑا عالم ہونے والا ہے اور کس گھر کا چراغ تھا.
یہ کن کی گودوں میں پلا اور کن رفیقوں کی صحبت میں رہا اور کن استادوں سے انہوں نے شاگرد حاصل کی، شرف حاصل کیا، یہ سب پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جس گھرانے میں اس نے پرورش پائی وہ متمول یا سربراہ آوردہ نہ تھا۔ متمول کے معنی ہوتے ہیں مالدار، دولت مند خاندان سے نہیں تھے، ایک غریب خاندان سے تھے۔ آگے کہ اگرچہ اسلام کا تسلط وسط ایشیا کے ممالک بخارا و خوارزم پر پہلی صدی کے آخر میں ہوا، لیکن تھوڑے ہی زمانے کے بعد ان ممالک نے علم فضل میں وہ شہرت حاصل کی کہ دور دور سے طالبان علم اپنی پیاس بجھانے یہاں آنے لگے۔ چوتھی صدی ہجری میں خوارزم پر اہل عراق کی حکومت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں بیرونی پیدا ہوا، تحصیل علم کی اور نشو و نما پائی۔ 23 برس کی عمر تک بیرونی اپنے وطن ہی میں رہا، لیکن ملک کی پریشان حالی اور اپنے مربیوں کے تباہ ہونے پر اسے مجبوراً وطن ترک کرنا پڑا اور غریب الوطنی کی مصیبتیں اور پریشانیاں سہتا ہوا شہر پہنچا۔ وہاں کچھ دنوں تک افلاس و درد ماندگی کی حالت میں رہا۔ تو اسلام نے جب وسط ایشیا یعنی جو درمیانی ایشیا ہے اس پہ تسلط غلبہ حکومت حاصل کیا، تو وہاں پر بخارا اور خوارزم جو دو ملک تھے وہ پہلی صدی کے آخر میں وہاں پر اسلام نے غلبہ حاصل کیا، لیکن تھوڑے ہی زمانے کے بعد ان ممالک نے علم و فضل میں وہ شہرت حاصل کی کہ دور دور سے طالب علم اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے خوارزم اور بخارا آنے لگے۔ چوتھی صدی ہجری میں خوارزم پر اہل عراق کی حکومت تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں بیرونی پیدا ہوا اور پھر بیرونی نے تحصیل علم کی اور نشو و نما پائی اور انہوں نے 23 برس کی عمر تک بیرونی اپنے وطن میں ہی رہے، لیکن ملک کی پریشان حالی اور اپنے مربیوں کے تباہ ہونے پر۔ مربی کہتے ہیں سرپرست، جو پرورش کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مربی کہتے ہیں، سرپرست یا پرورش کرنے والے۔ تو ان کے ملک کی پریشانی حالی ہو گئی تھی اور ان کے جو سرپرست تھے، ان کی پرورش کرنے والے تھے، وہ بھی وہاں تباہ ہو گئے تھے، تو بیرونی کو مجبوراً وطن ترک کرنا پڑا، انہیں چھوڑنا پڑا اور اسی غریبی کی حالت میں وہ پریشانی سہتا ہوا شہر آ پہنچے اور وہاں پر افلاس، غریبی اور درد ماندگی کی حالت میں رہے۔ کسی ذریعے سے طبرستان کے حاکم شمس المعالی کو، جو خود بڑا عالم اور ادیب تھا، بیرونی کے علم و فضل کا حال معلوم ہوا تو اس نے بیرونی کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ بیرونی پھرتا پھراتا وہاں جا نکلا تو وہاں والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کئی سال تک وہ وہاں اطمینان اور سکون سے رہا۔ تو کسی ذریعے طبرستان کے جو حاکم تھے جن کا نام تھا شمس المعالی، کہ جو خود بہت بڑے عالم تھے اور ادیب بھی تھے، انہیں بیرونی کے علم و فضل کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بیرون کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ مدعو کرنا یعنی دعوت دینا، ان کو بلایا، دعوت دیا۔ بیرونی پھرتا پھراتا وہاں جا نکلا تو وہاں والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کئی سال تک وہاں وہ اطمینان اور پرسکون سے رہا۔ یعنی ہاتھوں ہاتھ لینا ایک محاورہ، یعنی بہت ہی عزت کرنا، ان کی بہت ہی عزت کی۔ پھر شمس المعالی کی وفات کے بعد وہ اپنے وطن خوارزم پہنچا۔ خوارزم کا بادشاہ علی بن مامون بڑا علم دوست اور ہنر پرور تھا۔ بیرونی یہاں ہجری سن 408 یعنی آل مامون کی حکومت کے خاتمے تک فارغ البالی اور نہایت عزت و قدر کے ساتھ اپنی علمی زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ اسی زمانے میں حکیم ابن سینا بھی بخارا سے علی بن مامون کے دربار میں پہنچا اور اس بادشاہ کی سرپرستی اور علم پروری سے علمی دنیا کے یہ دو روشن ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان دونوں میں وہاں کچھ علمی بحثیں بھی ہوئی جن کا بہت دنوں تک چرچا رہا، مگر یہ شاندار علمی مجلس انقلابات زمانے سے زیادہ مدت تک محفوظ نہ رہ سکی۔ ان دنوں محمود غزنوی کا ستارہ اوج پر تھا۔ اس کی قوت اور سطوت کے آگے خوارزم کی کیا حقیقت تھی؟ آخر خوارزم کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور یہ ملک بھی محمود سلطنت میں شامل ہو گیا اور بیرونی بھی دوسرے مشاہیر کے ساتھ محمود کے
ہمراہ غزنی پہنچا۔ محمود نے اس کے حال پر بہت لطف و کرم کیا اور اس کی عزت و توقیر کی اور دنیاوی ضروریات سے مستغنی کر دیا۔ اس زمانے میں بیرونی نے غزنی میں ایک رعایت خانہ قائم کیا جہاں وہ فلکیات کے متعلق مشاہدہ کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر شمس المعالی کی وفات کے بعد وہ اپنے وطن جہاں پہنچا اور خوارزم میں چلا گیا۔ تو خوارزم کا جو بادشاہ تھا علی ابن مامون، وہ بھی علم کا بڑا دوست اور ہنر پرور انسان تھا۔ تو بیرونی نے یہاں ہجری سن 408 یعنی آل مامون کی حکومت کے خاتمے تک وہ وہیں پر رہا اور بہت ہی نہایت عزت اور قدر کے ساتھ اپنی علمی زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ اسی زمانے میں حکیم ابن سینا بھی بخارا سے علی بن مامون کے دربار میں پہنچے اور پھر اس بادشاہ کی سرپرستی میں وہ علم پروری سے علمی دنیا کے دو روشن ستارے، ایک ابو ریحان بیرونی اور دوسرے ابن سینا، یہ بھی بہت بڑے عالم و فاضل تھے، حکیم تھے۔ تو یہ دنیا کے دو بڑے روشن ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان دونوں میں کچھ علمی بحثیں ہوئی جن کا بہت دنوں تک چرچا رہا، مگر یہ شاندار علمی مجلس انقلاب زمانے سے زیادہ مدت تک محفوظ نہ رہ سکی اور ان دنوں محمود غزنوی کا ستارہ اوج پر تھا۔ اوج کے معنی ہوتے بلندی پر۔ محمود غزنوی بہت بلندی پہ تھے، ان کا بہت نام تھا اس وقت۔ تو اسی قوت اور سطوت کے آگے خوارزم کی کیا حقیقت تھی، وہ آخر خوارزم کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور وہاں کی بادشاہت محمود غزنوی کی سلطنت میں شامل ہو گئی اور بیرونی بھی دوسرے مشہور لوگوں کے ساتھ محمود کے ہمراہ ان کے ساتھ غزنی جا پہنچا اور پھر محمود غزنوی نے اس کے حال پر بہت لطف و کرم کیا اور اس کی عزت اور توقیر کی اور دنیاوی ضروریات سے اس کو مالا مال کر دیا۔ اور اس زمانے میں بیرونی نے غزنی میں ایک رعایت خانہ قائم کیا، یعنی وہ نجومی علم نجوم کا ایک رعایت خانہ قائم کیا جہاں فلکیات کے متعلق مشاہدے کرتا تھا۔ جو علم فلکیات ہوتے، ستاروں کا جو علم ہوتا ہے، وہاں پر وہ مشاہدہ کرنے لگے۔ بیرونی کے دل میں علم کی لو لگی ہوئی تھی۔ وہ جس قدر علم حاصل کرتا تھا اسی قدر اس کی تشنگی اور بڑھتی جاتی تھی۔ اس نے اہل ہند کے علوم کے متعلق بہت کچھ پڑھا اور سنا تھا۔ اب اسے یہ دھن سمائی کہ کسی طرح ہندوستان پہنچ کر وہاں کے علوم سیکھے، چنانچہ غزنی سے ہندوستان پہنچا۔ تو ابو ریحان بیرونی جو تھے وہ بہت ان کے علم کی لو ان کے دل میں لگ گئی تھی اور جس قدر وہ علم حاصل کرتے تھے اسی تشنگی اور اسی پیاس علم کی ان کے اندر بڑھتی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اہل ہند یعنی ہندوستان کی علوموں کے متعلق بہت کچھ پڑھا تھا اور سنا تھا، تو اب ان کو یہ دھن سمائی کہ کسی طرح میں ہندوستان پہنچ کر وہاں کے علوم کو سیکھوں، چنانچہ وہ غزنی سے ہندوستان آ پہنچے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حصہ اول یہاں مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔